الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج کا میرا ٹاپک ایک سوال جو اکثر طور پر پوچھا بھی جاتا ہے علماء کرام سے، آپ نے مختلف کلپس بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر، کہ ایک عام آدمی کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ خود بخود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ دونوں طرف سے کافی دلائل بھی دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جو منع کرتے ہیں بھی کیوں منع کرتے ہیں۔ اور ہمارے انجینئر صاحب تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے نا، نام نہاد علماء کرام لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے، اور جو منع کرتے ہیں ان کی ان کے دلائل بھی اپنے مضبوط دلائل ہیں۔ تو میرے سے بھی مختلف مواقع پر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو میں نے کہا چلو اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے، کلپ ریکارڈ کروایا جائے تفصیلی۔ کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر انداز میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ دو باتیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے تو یہ کہ میں جو لوگ منع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو خود بخود ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، ان کی بات میں آپ کو عام فہم انداز میں سمجھا سکوں، اور دوسری بات یہ سمجھاؤں گا کہ ایک عادلانہ رائے اپنی پیش کروں گا کہ موجودہ دور، موجودہ وقت کس بات کا متقاضی ہے۔ کیا ہمیں ابھی بھی انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، انہیں علماء کرام کو ہی فالو کرنا چاہیے کہ جنہوں نے وہ فتاوی جات جو جاری کیے ان کے دور کے حوالے سے تو ضرور تھے، کیا موجودہ دور میں بھی انہی کو ہی جاری رکھا جائے؟ تو اپنی ایک عادلانہ رائے میں انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا، وہ صرف اردو ترجمہ و تفسیر کو پڑھ کر اس کے صحیح مفہوم کو اس سے سمجھنا علوم قرآن سے ناواقف شخص کے لیے اس کو یہ عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس کو عمومی طور پر غلطی لگنے کا احتمال رہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم تمام علوم و معارف کا منبع ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ نہایت احتیاط کی اس میں ضرورت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 15 علوم کا جو ہے نا، عربی علوم کا، اس کے لیے جاننا ضروری ہے، پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ تفسیر کو کر سکتا ہے۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں کہا جاتا ہے جو جیسے بعض لوگ بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو جس کا ترجمہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ جب قرآن کریم آسان ہے تو اس کی تشریح کے لیے لمبے چوڑے علوم و فنون کو پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ عام ان لوگوں کے دلائل ہے جو کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس آیت کے معنی کو یہاں اچھی طرح سمجھنا وہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں عام طور سے دو طرح کے مضمون ہوتے ہیں۔ ایک عام واعظ و نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات، خوف الہی، فکر آخرت، جہنم اور جنت کا تذکرہ، ان کے انعامات، یہ باتیں ہیں۔ اور دوسری وہ آیات ہیں کہ جن میں شریعت کے احکام، قوانین، عقائد، عبادات اور ان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلی قسم کی آیات کے معنی و مفہوم کو معمولی عربی پڑھا ہوا شخص بھی ادنا غور و تدبر سے سمجھ سکتا ہے، جس میں عام واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، سبق آموز باتیں ہوں، خوف الہی ہو، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو، خوف آخرت ہو، یوم قیامت ہو، اس کے بارے میں جو باتیں ہیں تو وہ عام آدمی بھی اگر اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کو یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، اور وہ قرآن مجید کا اس لحاظ اس کو ترجمہ اس کا پڑھ بھی سکتا ہے کہ قرآن مجید ان چیزوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ البتہ دوسری قسم کی آیات کو جن میں مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عقائد کے بارے میں باتیں ہیں، تو ان کو کما حق سمجھنے کے لیے اسلامی علوم میں پوری مہارت اور بصیرت جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی تو یہ آپ کو سمجھنے میں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا احکام و مسائل کے مضمون والی آیات ان علوم میں پختگی حاصل کر لینے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
باوجود اہل زبان ہونے کے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طویل مدت جو ہے نا وہ صرف کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے صرف سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے نا سمجھنے کے لیے 8 سال لگا دیے۔ تو اسی طرح اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام جب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اتنا وقت لگاتے تھے، حالانکہ وہ عربی دانی، عربی فہم سے وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے، تو پھر ہمارے لیے کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے؟ کیا خود ہم اپنے طور پر ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں ناسخ منسوخ کا علم ہے، اگر کوئی خود بخود اس کو پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر تو وہ اپنے طور پر جو معانی بیان کرنا شروع کر جائے گا، اس کے گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوگا۔ اس لیے صرف عربی جاننا ہی قرآن مجید کو اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہی صرف قرآن مجید کا جاننا نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن مجید ایک اتنے بڑے دین کی، ایک مذہب کی ایک کتاب ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو علماء کے پاس بیٹھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ صرف انگریزی زبان جاننے والا میڈیکل کی کتابیں اگر پڑھنا شروع کر دے، آج کل تو اردو میں بھی میڈیکل کی بکس آ گئی ہیں، تو کیا اردو میں اگر کوئی میڈیکل کی بکس پڑھنا شروع کر دے اور وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے، تو کیا آپ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اگر کسی نے اردو بک سے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، وہ سول انجینئر بن گیا ہے، تو کیا اس کو کوئی بلڈنگ کا ٹھیکہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اسی طرح کسی نے اگر اردو کی انجینئرنگ کی بکس پڑھ لی ہیں، تو کوئی بھی آپ اس کو انجینئرنگ کے حوالے سے کام دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو قرآن مجید بھی معانی و مطالب سمجھنے کے لیے صرف عربی سمجھنے کو ضروری جو ہے نا وہ کافی سمجھ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ان علوم کا جاننا جو تفسیر کے لیے ضروری ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے، یا اگر وہ نہیں آتے تو سیکھنے کے لیے بھی ان علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ان سے سمجھیں، ان کی زیر نگرانی وہ آیات جن میں مسائل ہیں وہ سمجھیں۔ باقی جو پہلی قسم کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس میں جنت جہنم کا تذکرہ، انعامات ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ بے شک پڑھیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن میں مسائل ہیں جو دینی اور اصولی فروعی مسائل قسم کے مسائل ہیں، اس کا علماء کی زیر نگرانی ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے باستم ظریف تو صرف ترجمہ قرآن کو پڑھ کر ہی اپنے آپ کو قرآن کریم کا جو ہے عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی منمانی تشریح بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، جو سلف صالحین کی تفسیر کے برخلاف ہوتی ہے۔ تو اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نہایت خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں بہت گمراہ کن اور ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس طرز عمل پر احادیث میں سخت وعید آئی ہے کہ جس نے قرآن کریم کے معاملے میں بغیر علم کوئی بات کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے قرآن کریم کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کی اور کوئی بات صحیح بھی کہہ دی تب بھی اس نے غلطی کی ہے۔ یہ کس میں؟ ابو داؤد کی اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا جو لوگ علوم عربیہ سے ناواقف ہوں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مستند علماء کرام جو تفسیر قرآن کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس سے روزانہ سبکن قرآن کریم پڑھیں، یا ہفتہ میں ایک دن اس کے لیے نکالیں اور ان کے درس قرآن میں بیٹھیں، علماء کرام کے ان کے درس کو سن کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اردو کی معتبر و مستند تفسیر کو کسی معتبر عالم کی رہنمائی میں مطالعہ کریں، اس طور پر کہ جہاں جو بات سمجھ نہ آئے خود سے فیصلہ کرنے کی بجائے ان سے رجوع کر لیا کریں، تاکہ قرآنی ہدایت کا نور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے حاصل ہو جائے۔ تو ان باتوں کا انتہائی کرنا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا جو اشرف الجواب میں انہوں نے اس حوالے سے بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے فتویٰ بھی دیا اس حوالے سے، تو حالانکہ وہ کوئی قرآن مجید یا حدیث سے دلیل نہیں دے رہے ان چیزوں کی کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ عام آدمی نہ پڑھے،
بلکہ یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک ان کا وہ معجور بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے گا اس کا۔ تو انہوں نے جو مشاہدہ کیا انہوں نے بھی اسی پر بات کی۔ انہوں نے واضح طور پر دو واقعات نقل کیے کہ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ترجمہ پڑھ رہا تھا کس کا؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تو انہوں نے اس میں کہا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور مسح کرو پاؤں کا، اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پیروں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو وہ آیا مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بس کہ آپ ہمیں غلط وضو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملو، یعنی کہ ملو کو مسح سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جو بامحاورہ ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسح کرو اپنے سر کا اور پاؤں کا، کہاں تک؟ ٹہنیوں تک، تو یہ کرو۔ تو آپ ہمیں غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ اب مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب میں اس کو کس طرح سمجھاؤں کہ عربی گرامر کیا ہے، حروف عطف سمجھاؤں اس کو، اس کا عطف نزدیک ہو رہا ہے دور ہو رہا ہے، عربی گرامر سمجھاؤں اس کو، کیا سمجھاؤں اس کو میں؟ تو انہوں نے کہتا ہے کہ جو اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے؟ بالکل ٹھیک قرآن مجید ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے علماء کرام سے سنا ہے۔ تو اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ سنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ ہو یہ علماء کرام نے سے سنا ہے کہ یہی قرآن مجید ہے، تو وہی علماء کرام آپ کو وضو کا طریقہ بھی یہی بتاتے ہیں، تو آپ ان کی بات پر بھی عمل کر لیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بس قرآن مجید کا ترجمہ خود سے نہ پڑھیں اور کسی کی زیر نگرانی پڑھیں۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی۔ اسی طرح دوسرا بھی ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے اسی حوالے سے کہ جو قرآن مجید کی ایک آدمی آیا ہے وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ آپ اے ایمان والو کہ آپ راعنا نہ کہو۔ تو وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تو کیا میں راعنا نہ پڑھوں، چھوڑ دوں اس کو؟ قرآن مجید میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہی کہ اس کو کیا سمجھاؤں کہ کیا ہے یہ رائنا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے تفسیر کا تھوڑا سا پڑھا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا رائنا کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رائنا پڑھنا نہ چھوڑو، بلکہ صرف ترجمے کے ساتھ قرآن مجید خود بخود پڑھنا چھوڑ دو۔ تو یہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ان کو اپنے واقعات نقل کیے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی انجینئر جیسے لوگ جو چرب زبان قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کو اپنے عقلی دلائل پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہی چیزوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عربی گرامر کیا ہے، قرآن عربی اتنی فصیح زبان ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو اگر آپ نے دن میں اس کو دیکھ رہا تھا یونس الگوہر کو، اس نے جو قرآن مجید کے ترجمے میں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے جو اس کے ذریعے مفہوم نکالے ہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ترجمے کا اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کا اور عقائد کا۔ انجینئر کو تو پیچھے چھوڑ دو، وہ تو چلو نیم رافضی قسم کا بندہ ہے، بات نہیں کرتا میں، بات چیزیں اچھی بھی ہیں، ہر چیز پر اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن یونس الگوہر نے بھی انہی چیزوں پر قرآن مجید کے غلط ترجمے کر کے لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میری بھی عام عوام الناس سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو پر ذرا غور و فکر کریں۔ اور دوسرا جو یہ بھی پہلی قسط تھی، دوسری قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو وہ دلائل ہیں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں، اور زیادہ بات راجع بھی اسی پر جاتی ہے۔ اب دوسری جو قسط ہے میں نے اسی سلسلے کی، وہ اس میں بتاؤں گا کہ ہمیں کن باتوں کا خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ترجمے کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ ہر کسی کو ظاہری بات ہے کہ شوق ہے تحقیق کا، سوچنے کا، ایک پڑھنے کا، دین اسلام اگر کوئی نیا مسلمان ہو رہا ہے یا جس پر الحاد غالب آ رہا ہے، استشراق غالب آ رہا ہے، تو وہ قرآن کی طرف اگر خود رجوع کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے،
تو ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک تلاش کرنے کی جستجو ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ اپنی ایک عادلانہ رائے میں پیش کروں گا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن مجید، خود بھی ترجمے کے ساتھ اگر موقع ملے پڑھنا چاہیے، اور علماء کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے جو مختلف دلائل ہیں وہ میں انشاءاللہ دوسری قسم میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔